زمین آج مٹی کی ہے نا، یہ دیر میں گرم ہوتی ہے، مگر کاپر جو ہے، تانبا جو ہے، وہ بہت جلدی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، تو کتنا گرم ہوگا۔ اچھا پھر جوتے نہیں ہوں گے پیر میں، ننگے پیر کھڑے ہوں گے۔ اچھا تو پھر پسینہ کتنا بہے گا؟ یہاں تو تھوڑی دیر میں پسینے پسینے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اتنا پسینہ بہے گا کہ پہلے زمین میں 70 ہاتھ پسینہ جذب ہوگا، 70 یارڈز کم و بیش۔ پھر وہ پسینہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا۔ زمین میں اب پسینہ سک کرنے کی، پسینہ جذب کرنے کی صلاحیت ختم۔ اب وہ پسینہ اوپر آنا شروع ہوگا۔ جیسا بندہ ویسا پسینہ، کہا کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک، اور کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں خود ہی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اتنا پسینہ بہے گا۔ تو پھر پیاس کا عالم کیا ہوگا جب اتنا پسینہ بہے گا؟ تو فرمایا زبانیں باہر آ چکی ہوں گی۔ العطش العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ اب پھر کیا ہوگا؟ یہی پریشانی نہیں۔ صدر الشریعہ لکھتے ہیں ایک پریشانی ہو تو بیان کی جائے۔ اب اسی کیفیت کے دوران سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، آج ہم گرمی سے آئیں، پریشانی ہو، تھکے ہوئے ہوں، اور کوئی سوال کرنا شروع کر دے۔ گھر میں بچے سوال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابھی بات نہ کرو، ابھی سوال نہ کرو، ابھی بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی پسینہ بہا ہے، مجھے فریش ہونے دو، اس کے بعد بات کریں گے۔ فرسٹریٹ جب بندہ ہوتا ہے کوسچن آنسر نہیں کر سکتا۔ اچھا فرماتے صرف سوال جواب سے معاملہ نہیں چھوٹنا، پھر میزان عمل لگایا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے کہ نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں۔ اسی پر بس نہیں، پھر پل صراط سے گزارا جائے گا جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ آج فوگ ہے، ہم اپنا ٹریول پلان چینج کر دیتے ہیں، مگر پل صراط پر بندہ کھڑا ہوگا، اس کے سامنے لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، جہنم کی آگ کے شعلے نظر آ رہے ہوں گے، ہولناک چیخیں بلند رہی ہوں گی، لیکن there is no other plan کہ چلو آج نہیں بعد میں گزریں گے، میں نہیں جاتا پل صراط پر، نہیں، ایچ اینڈ ایوری، ہر کسی پر لازم ہوگا کہ وہ پل صراط سے گزرے۔ یہاں موجود بہت سارے عاشقان رسول مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کیا تیاری ہے قیامت کے دن کی، اس دن، اس آزمائش سے اپنے آپ کو بچانے کی؟ کبھی کسی عالم دین کے پاس، کبھی کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھ کر یہی کوسچن کر لیا ہوتا کہ حضور یہ بتائیں، اتنا خطرناک دن، اتنا مشکل دن، ہم سب نے اس دن جانا ہے، کوئی سولوشن، کوئی راستہ، کوئی آسانی؟ کیسے یہ سب ہوگا مجھ سے؟ میں تو بڑی آسانی میں لائف گزار رہا ہوں، چائے بھی پینی ہو تو بیل بجاتا ہوں، میرا سرونٹ آ کر چائے دیتا ہے، پیاس لگے جتنی بار بیل بجاؤں پانی ٹھنڈا آ جاتا ہے، کوئی اللہ کی رحمت سے مجھے پرابلم نہیں، بھوک لگے تو کھانا مل جاتا ہے، گرمی ہو تو ایئر کنڈیشن، لائٹ جائے تو جنریٹر، اتنی سہولتیں میرے پاس ہیں۔ قیامت کے دن سایہ کدھر سے ملے گا؟ اس دن پیاس لگے گی تو پانی کہاں سے پاؤں گا؟ کسی کو ایسا لگتا ہے بظاہر، معذرت کے ساتھ، جس لائف سٹائل کے ساتھ آج مسلمان جی رہے ہیں، ایسا لگتا ہے پلاننگ میں مرنا ہے ہی نہیں، سوچا ہی نہیں ہے۔ بڑھاپے کا سوچ لیا، فیوچر کا سوچ لیا، بزنس کو 5-10 سال بعد کدھر لے جانا ہے سب سوچ لیا، مگر there is no plan for hereafter۔ یار مروں گا تو قبر میں کیا ہوگا؟ محشر کے دن کیا ہوگا؟ نامہ اعمال کھلیں گے تو میرا بنے گا کیا؟ کیا میں سکسیسفل لوگوں میں ہوں گا یا گناہگاروں میں ہوں گا؟